قرآن مجید کی حقانیت کے دلائل کا جائزہ لینے کے بعد ہم نے یہ بھی طے کیا کہ اس کتاب پر کیے گئے اعتراضات کا تنقیدی جائزہ لیں، چونکہ ہم جان چکے ہیں کہ قرآن خود کو رحمت اور شفقت کی کتاب کے طور پر پیش کرتا ہے، اس لیے سب سے عام اعتراض اس پر جنگ پسندی، جہاد کے احکام اور تشدد سے متعلق ہوتا ہے۔ ہم اس حقیقت کا انکار نہیں کرتے کہ قرآن میں کچھ آیات بظاہر قتل و قتال کا حکم دیتی محسوس ہوتی ہیں، جیسے وہ آیات جو کہتی ہیں کہ مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کر دو، یا اہل کتاب کے بارے میں وہ آیات جو ان سے لڑنے اور انہیں زیر نگیں رکھنے کا ذکر کرتی ہیں، یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں۔ خاص طور پر سورۃ توبہ میں مشرکین اور اہل کتاب کے بارے میں کئی سخت احکامات موجود ہیں۔ اس کے علاوہ قصاص، سزائے موت، چوری پر ہاتھ کاٹنا اور فساد پھیلانے والوں کے ہاتھ پاؤں کاٹنے جیسی سخت سزائیں بھی پائی جاتی ہیں، جن پر تنقید کی جاتی ہے۔ لیکن جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے، منصفانہ فیصلہ یہی تقاضا کرتا ہے کہ ہم عام روایتی تفسیروں یا مسلمانوں کے تاریخی طرز عمل کو معیار نہ بنائیں۔ ہمیں پورے قرآن کو غیر جانبدارانہ انداز میں دیکھنا ہوگا تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ آیا یہ کتاب واقعی جنگ کی دعوت دیتی ہے یا اس کا بنیادی پیغام امن ہے۔ قرآن کے گہرے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں امن، صلح اور دوستی کے بارے میں بے شمار احکامات موجود ہیں۔ پورے یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ قرآن کی اصل بنیاد اور پہلی ترجیح امن ہے۔ قرآن بارہا تاکید کرتا ہے کہ اگر وہ دشمن بھی جو تم سے لڑتے رہے اور تم پر زیادتی کرتے رہے صلح کی طرف مائل ہو جائیں تو ان کی پیشکش قبول کر لو، ممکنہ خیانت کے خوف سے نہ ڈرو اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ امن کی آیات مسلمانوں کی کمزوری کے دور سے متعلق تھیں اور بعد میں جنگ کے احکام نے انہیں منسوخ کر دیا، لیکن یہ دعوی درست نہیں ہے۔ سورہ ممتحنہ جو نازل ہونے والی آخری سورتوں میں سے ہے، اپنی آیت نمبر 8 میں واضح کرتی ہے کہ جنگ کا حکم صرف ان لوگوں کے خلاف ہے جو تم سے لڑتے ہیں اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں، لیکن جو تم سے جنگ نہیں کرتے، نہ صرف ان سے لڑنا منع ہے بلکہ ان کے ساتھ عدل، انصاف اور احسان سے پیش آنا لازم ہے۔ قرآن بارہا اس بات پر زور دیتا ہے کہ جنگ کی اجازت صرف ظلم کا شکار ہونے کی صورت میں ہے۔ اگر ظلم نہ ہوتا تو مومنین کو جنگ کی اجازت ہرگز نہ دی جاتی۔ قرآن کہتا ہے، جو تم سے لڑیں تم بھی ان سے لڑو لیکن زیادتی نہ کرو۔ قرآن واضح کرتا ہے کہ جنگ کی اجازت صرف مظلوم مردوں، عورتوں، بچوں اور کمزوروں کے دفاع کے لیے ہے۔ مزید یہ کہ جنگ کی اجازت کے باوجود قرآن معافی، اصلاح اور دشمنی کو دوستی میں بدلنے کی تاکید کرتا ہے۔ بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ قرآن میں جنگ کا حکم دین پھیلانے یا لوگوں کو زبردستی مسلمان کرنے کے لیے ہے، لیکن قرآن صاف الفاظ میں کہتا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، ایمان کی اصل ہی آزادی ہے۔ جنہوں نے زبردستی اسلام قبول کرانے کی بات کی، قرآن نے انہیں جواب دیا کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ خود سب لوگوں کو مجبور کر دیتا، پھر تم یہ بات کیوں نہیں سمجھتے اور اپنی اس سوچ سے باز کیوں نہیں آتے؟
قرآن بار بار پیغمبر کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تم لوگوں پر داروغہ نہیں ہو، تم ان پر مسلط نہیں کیے گئے، تمہارا کام محض پیغام پہنچانا اور یاد دہانی ہے۔ راستہ ہمیشہ کھلا ہے، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے انکار کرے۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان تبھی قیمتی ہوتا ہے جب اختیار سے ہو۔ زبردستی کا ایمان نہ کوئی قدر رکھتا ہے اور نہ فائدہ۔ جہاں تک قرآنی سزاؤں کا تعلق ہے تو قرآن میں کوئی سزا ایسی نہیں جو عوامی حق یا سماجی امن سے متعلق نہ ہو۔ ان سزاؤں کے نفاذ کے لیے اتنی سخت شرائط رکھی گئی ہیں کہ ان کا وقوع بہت کم ہوتا ہے۔ یہ سزائیں صرف ان افراد کے لیے ہیں جو تشدد، بے حرمتی یا سنگین حرکات سے معاشرتی امن کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ عام چوری یا ناجائز تعلقات جیسے معاملات ان سخت سزاؤں کے دائرے میں نہیں آتے۔ ان سزاؤں کے ساتھ قرآن توبہ، اصلاح اور معافی کی بھرپور تاکید کرتا ہے۔ مثال کے طور پر قصاص کے بارے میں قرآن یہ وضاحت بھی کرتا ہے کہ چونکہ لوگ ایک قتل کے بدلے کئی جانیں لیتے تھے، قرآن نے اس انتقام کو محدود کیا، ایک جان کے بدلے ایک جان، تاکہ انتقام کا صلہ بڑھ نہ جائے۔ اس کے ساتھ قرآن معافی اور بدلہ چھوڑ دینے کی ترغیب دیتا ہے۔ ان تمام نکات سے نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ قرآن امن، دوستی، رحمت اور درگزر کی کتاب ہے۔ بلاشبہ یہ ظلم کے خلاف ڈٹ جانے اور دفاع کی تاکید بھی کرتا ہے جو پوری قوت سے انجام دینی چاہیے، لیکن یہ ہرگز جنگ یا تشدد کی کتاب نہیں ہے۔